نصیر الدین ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن اس کی عمر کا نصف حصہ جلا وطنی اور صحراؤں میں گزرا۔ وہ علم ریاضی اور فلکیات کا تو شائق تھا، لیکن سلطنت کے نظام سے بے بہرا ہونے اور اس کے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے اس کی حکومت زیادہ دیر تک نہ چل سکی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سے ہندوستان کا بادشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ نصیر الدین ہمایوں 6 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا۔ ہمایوں کی عمر ابھی 17 سال کی تھی کہ وہ اپنے باپ بابر کو ملکی معاملات میں مشورے دینے لگا تھا۔ اس وقت بابر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پانی پت کی جنگ تھی۔ اس میں اسے سلطان دہلی یعنی ابراہیم لودھی کا سامنا تھا۔ بابر نے اسے 1526 میں یعنی پانی پت کی پہلی جنگ میں اہم چیلنج دیا۔ اسے لودھی کے ایک اہم کمانڈر حامد خان سے مقابلہ کرنا پڑا، کہ اسی کے ذمہ یہ کام تھا تو بابر اور ہمایوں کو پنجاب میں آگے بڑھنے سے روکے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں دہلی سے 164 کلومیٹر دور سار فروزہ کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ ہی ہمایوں نے ابراہیم لودھی کے ایک اہم کمانڈر کو شکست دی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کی جیت ہوئی اور وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جب بابر دہلی کے تخت کے لیے آگرہ میں داخل ہوا، اس وقت ہمایوں نے کوہ نور ہیرا اور گوالیر کا سارا خزانہ اپنے باپ کے سپرد کیا، لیکن بابر نے کوہ نور ہیرا اپنے بیٹے کو بطور تحفہ واپس دے دیا۔ دہلی کے تخت کے بیٹھنے کے بعد بابر اپنے بیٹے کی مسلسل جنگی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1527 میں جب بابر کو اپنے پرانے اتحادی کی بغاوت کو کچلنے کا وقت آیا تو بھی ہمایوں اس کے ساتھ تھا۔ یہ جنگ کنواہا کی جنگ کہلاتی ہے، اس میں بابر نے رانا سانگا کو شکست دی تھی۔ 1528 میں 20 سال کی عمر میں ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کی جنگی خدمات کے صلے میں بابر نے اسے حصار فیروزہ کی جاگیر دی۔ تحفے کے دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اب حکومتی معاملات اور بطور ولی عہد اپنے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ 26 دسمبر 1530 کو بابر بادشاہ نے آگرہ میں وفات پائی۔ 30 دسمبر 1530 میں ہمایوں کی تخت نشینی ادا کی گئی۔ وہ دوسرا مغل حکمران تھا جو دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ اس موقع پر سونے سے بھری ہوئی کشتیاں لوگوں میں تقسیم کی گئیں۔ ہمایوں کے تخت نشین ہونے کے ساتھ سلطنت میں استحکام آنے لگا، بغاوتوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ کہیں اس کے بھائی تو کہیں بابر کی فوج کے اعلیٰ افسر اس کے خلاف کھڑے ہونے لگے۔ ہمایوں کے بھائی مرزا نے جو کابل اور قندھار کا گورنر تھا، اب اس نے پنجاب کا حاکم بننے کا منصوبہ بنا لیا، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کابل سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے منصوبے سے باخبر ہونے کے باوجود بھی ہمایوں نے اسے پشاور اور پنجاب کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ اس سے فوری طور پر کامران مرزا کی بغاوت کا خطرہ ٹل گیا۔ اس کے باوجود بھی اس کے خطرے کم نہ ہوئے اور وہ چاروں طرف سے باغیوں میں گھرتا چلا گیا۔ اس نے جون پور کے پٹھان، بنگال کے افغان اور گجرات کے سلطان ہر ایک سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک کر کے ان کی بغاوتوں کو کچلتا چلا گیا۔ اس کے بھائی کامران مرزا اور مرزا ہندال نے بھی اسے قسم قسم کی مشکلوں میں ڈال دیا۔ کامران مرزا لاہور سے 10,000 فوج لے کر ہمایوں کے تخت پر حملے کے لیے آ گیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب ہمایوں دہلی میں نہیں تھا۔ وہ روہتاس میں ایک ایسے باغی سے لڑ رہا تھا جو ابھی اس کے باپ بابر کا ملازم رہا تھا۔ ہمایوں کے وفادار فخر الدین علی نے اس کے بھائی کامران مرزا کے حملے کو ناکام بنا دیا اور اس کا بھائی کامران مرزا شکست خوردہ ہو کر واپس لاہور آ گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن ہمایوں شیر خان سے مسلسل شکستیں کھاتا چلا گیا، حتیٰ تک کہ شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
ہمایوں دہلی کا تخت چھوڑ کر ایران میں جلا وطن ہو گیا۔ شیر خان نے ہندوستان کی حکومت سنبھال کر ہندوستان میں سور کی سلطنت کا آغاز کر دیا۔ خود شیر خان کے نام سے شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کر لیا۔ جلا وطن ہمایوں کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے تھا۔ شیر شاہ سوری کچھ چھوٹی لڑائیوں میں ہمایوں کو شکست دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمایوں دریائے راوی پار کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل کا وقت تھا۔ اس دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش ہوئی۔ بچتا بچاتا نصیر الدین ہمایوں جولائی 1547 کو ہرات پہنچا، جہاں اس کا استقبال شاہ ایران کے بڑے لڑکے سلطان محمد مرزا نے کیا۔ وہ اپنی چہیتی بیوی اور 40 افراد کے ساتھ ایران پہنچا۔ 1544 میں شاہ طہماسپ صفوی کے ساتھ ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہو گئے۔ شاہ طہماسپ نے ہمایوں کو اس کے شان فوجی لشکر دینے کا انتظام کیا۔ 10,000 کی فوج کے ساتھ ہمایوں کو پنجاب پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ ہمایوں تبریز اور مشہد کے راستوں سے ہوتا ہوا قندھار پہنچا، جہاں اس کا بھائی عسکری مرزا قابض تھا۔ 6 مہینے تک قندھار کا محاصرہ جاری رہا اور عسکری مرزا عراق کو بھاگ نکلا تو ہمایوں نے اپنے وعدے کے مطابق قندھار کو ایران کے سپرد کر دیا۔ باری کابل کی تھی، جہاں ہمایوں کا دوسرا بھائی کامران مرزا حکومت کر رہا تھا۔ ہمایوں کو سپہ سالار بیرم خان پس پردہ کامران مرزا کے باغی سرداروں سے مل چکا تھا، جنہوں نے ہمایوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی۔ کامران کابل چھوڑ کر غزنی کے پٹھانوں کے پاس فرار ہو گیا اور یوں نومبر 1544 میں کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کامران مرزا، جو ہمایوں کا سوتیلا بھائی تھا، تو بغاوتوں سے باز نہ آیا۔ وہ پلٹ پلٹ کر وار کر رہا تھا۔ آخر ہمایوں نے اسے گرفتار کر لیا، پھر اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اسے اندھا کیا اور حج کے لیے بھیج دیا، اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ لاہور کے قریب جو کامران کی برادری ہے، وہ اسی ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی بنوائی ہوئی ہے۔ 1554 میں ہمایوں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے کابل سے روانہ ہوا۔ پنجاب پہنچتے وقت اس کی فوج 15,000 سے زیادہ نہ تھی، لیکن ہمایوں کے عزم میں کوئی خلل نہ آیا اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ملتان پنجاب کے درمیان شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ قلعہ روہتاس پر قابض ہو گیا، اور پھر دیپال پور اور دوسرے شہروں پر قبضہ کرتا چلا گیا اور 22 فروری 1555 کو پنجاب کا حاکم بن گیا۔ جب سکندر شاہ سوری دہلی سے 80,000 گھوڑ سوار فوج اور بہت سی توپوں اور ہاتھیوں کے ہمراہ خود مقابلے کے لیے نکلا۔ 15 جون 1555 کو سرہند کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں آئندہ 300 سال تک ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کر دیا گیا۔ جوان شہزادہ اکبر بہادری سے لڑا اور اس خونریز جنگ میں سکندر شاہ سوری میدان جنگ سے فرار ہو کر شیوالک کی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ ہمایوں نے دہلی اور آگرہ کی طرف مغل فوج کے دستے روانہ کر دیے۔ 1 سال کی طویل جلا وطنی کے بعد 23 جولائی 1555 کو ہمایوں دہلی میں دوبارہ بابر کے تخت پر بیٹھا۔ اب کی بار یہ خوشی اور کامیابی چند روز ہی باقی رہ سکی۔ جنوری 1556 کو اپنے نئے تعمیر کردہ قلعے دین یاناہ میں کتب خانے کی بالکنی میں چہل قدمی کرتے ہوئے دریا کی طرف سے آنے والی تازہ ہوا میں سانسیں لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ سامنے کھلا میدان تھا۔ علم فلکیات کا شوق رکھنے والا یہ شہنشاہ سیارہ زہرا کے طلوع ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ ایسے ہی نماز مغرب کا وقت ہوا، وہ نیچے اترنے اور نماز ادا کرنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو ہمایوں اذان کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گیا۔ چھت سے دوسری سیڑھی پر بیٹھا تاکہ اذان مکمل ہوتے ہی نیچے اترے۔ اور اسی غرض سے اذان دے چکا تو وہ چھڑی کی مدد سے اٹھا، جسے وہ عموماً ہاتھ میں رکھتا تھا۔ نوکیلا حصہ سنگ مرمر کی سیڑھی سے پھسل گیا اور ہمایوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے سر کے بل نیچے گر گیا۔ ہوشی کی حالت میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ گویائی جواب دے گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 48 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گیا۔ کی قبر پر اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا، جسے آج مقبرہ ہمایوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔